بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، عورتیں ہلدی میں دودھ ملا کر استعمال کریں کیونکہ اس کے بہت فائدے ہیں۔ اس کا استعمال بغیر کسی ورزش کے آپ کے موٹاپے کو کم کرے گا، جوڑوں کا درد اور جسمانی تھکاوٹ کبھی نہیں ہوگی۔ عورت ہمیشہ جوان اور اس سے دبلی پتلی رہے گی۔ بالوں کو جڑ سے کالا کرنا ہو تو سورج مکھی کے بیج لے کر سفوف بنا لیں اور اس میں دگنی شکر ملا کر دودھ کے ہمراہ 1 چمچ لے لیں۔ کچھ عرصہ استعمال کرنے سے بال کالے ہونا شروع ہو جائیں گے۔ سفید آٹا کم کھایا کرو، معدے کے مسئلے زیادہ اس سے ہوتے ہیں، بلکہ آنتوں کی بیماریاں بھی بڑھتی ہیں۔ کھانے کے بعد مسواک کر لیا کرو، کبھی بدہضمی نہیں ہوگی۔ چھوٹے بچوں کو کیلا کھلاؤ، ہڈیاں اس سے ان کی مضبوط رہیں گی۔ جن افراد کو معدے کی پرابلم رہتی ہو وہ انگور زیادہ استعمال کریں۔ ہری مرچ کا استعمال زندگی بھر کینسر نہیں ہونے دیتا۔ کھیرے کا روزانہ استعمال آپ کو کئی بیماریوں سے بچاتا ہے۔ جلی ہوئی جگہ پر انڈے کی سفیدی لگانے سے چھالے نہیں بنتے۔ اگر گھر میں کوئی دمے کا مریض ہو تو زیتون کے تیل میں دیا جلا کر کمرے میں رکھ دو اور مریض کو لٹا دو، مریض بہتر ہونا شروع ہو جائے گا۔ مکھن کو ٹھنڈا کر کے 1 چمچ کھا کر سونے سے گرمی نہیں لگتی۔ پیٹ میں درد رہتا ہے تو نہار منہ دہی کھاؤ۔ دہی اور آڑو ایک ساتھ کھانے سے پیٹ کے سارے کیڑے مر جاتے ہیں۔ موٹی عورت صبح اٹھتے ہی لیموں اور شکر کا رس پانی میں ملا کر پی لیا کرے، وہ ہمیشہ دبلی پتلی رہے گی۔ نہار منہ عجوا کھجور دودھ کے ساتھ کھاؤ، دل کے امراض میں افاقہ ہوتا ہے۔ دانتوں میں درد رہتا ہو تو بکرے کی چربی کا تیل دانتوں پر لگاؤ۔ کلونجی میں سرکہ ملا کر کھایا کریں، بدن پر پھوڑے نکلنا بند ہو جائیں گے۔ جس گھر میں خرگوش ہو اس گھر میں کبھی فالج کی بیماری نہیں ہوتی۔ کھانے کے 2 گھنٹے بعد مت سوئیں، اس سے پیٹ کی بیماریاں نہیں بنتی۔ ہاتھ پاؤں کی خوبصورتی کے لیے دودھ کی بلائی میں سرکہ ڈال کر لگاؤ۔ انڈے پروٹین حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے اور جسم کی طاقت ہمیشہ برقرار رکھنے میں مدد دیتے ہیں۔ چہرے پر موجود دانوں سے نجات کے لیے چہرے پر رات کو نیم کے تیل کے 7 قطرے لگا کر سو جائیں اور یہ معمول بنا لیں، دانے اور داغ دھبے ختم ہو جائیں گے۔ جامن کھانے سے پیشاب کی نالی میں انفیکشن پیدا کرنے والے بیکٹیریا ختم ہو جاتے ہیں۔ اگر سر میں شدید درد رہتا ہو تو سیب کے چھلکے پر نمک لگا کر چوسنے سے درد اتر جاتا ہے۔ اگر لیموں پانی پیتے وقت لیموں کے بیج منہ میں آ جائیں تو چبا کر کھا لو، اس سے بدن کی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ ہلدی جگر کو خراب ہونے سے بچاتی ہے۔ اگر پیشاب کرتے وقت جلن محسوس ہو تو پیشاب کرنے سے قبل تھوڑا ٹھنڈا پانی پی لیا کرو۔ موم بتی کا موم پھٹی ہوئی ایڑیوں پر لگاؤ، پھٹی ہوئی ایڑیاں صاف ہو جاتی ہیں۔ سونے سے قبل گرم پانی میں نمک ڈال کر غرارے کرنے سے رات کو نیند میں خراٹے نہیں آتے۔ سبز پیاز کے پتے
بواسیر والے شخص کو نہار منہ کھلانے سے بواسیر ختم ہو جاتی ہے۔ دہی کے اوپر والی بلائی کو کیل محاسوں پر لگائیں، کیل محاسے 2 دن میں ختم ہو جائیں گے۔ کھٹی چیزیں بدن کو دبلا کرتی ہیں۔ اجوائن استعمال کرنے والا ہمیشہ جوان رہتا ہے۔ مسلسل پریشان رہنے سے آپ کے چہرے پر جھریاں پڑنے لگیں گی۔ ڈپریشن کو کنٹرول کرنا سیکھیں اور تا دیر جوان رہیں گے۔ انگور کھانے سے ذہانت میں اضافہ ہوتا ہے۔ 4 کھیرے روزانہ استعمال کرنے سے دل کی دھڑکن کنٹرول میں رہتی ہے، جگر کی گرمی دور ہوتی ہے، ہاتھ پاؤں ٹانگوں کی جلن ختم ہو جاتی ہے، درد میں آرام ملتا ہے اور معدہ بھی ٹھیک رہتا ہے۔ جو لوگ موٹاپے کا شکار ہوں، لہسن اور ادرک کو خشک کر کے ہم وزن پیس لیں اور چنے کے برابر گولیاں بنا لیں۔ روزانہ صبح نہار منہ 1 گولی کھایا کریں، چند ہی دنوں میں پیٹ غائب ہو جائے گا۔ جن لوگوں کی سانس پھول جاتی ہو وہ بیر کھائیں، یہ بیماری دور ہو جائے گی۔ اگر سونے سے پہلے ادرک کو چبا لیں تو آپ کو کبھی بھی فالج کا اٹیک نہیں ہوگا۔ ماش کی دال رات کو پانی میں بھگو کر رکھ دیں اور صبح اس پانی سے منہ دھونے سے جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ قوت باہ میں اضافہ کرتا ہے تو پیاز دوپہر کے وقت استعمال کرنا چاہیے۔ اس کا باقاعدہ استعمال ازدواجی زندگی کو خوشحال کر دیتا ہے۔ کھانے کے فوری بعد اگر آپ کو نیند آنے لگے تو آپ کو ذہنی طور پر سکون کی ضرورت ہے۔ ٹھنڈے دودھ میں ایسے طاقتور جراثیم ہوتے ہیں جو جلد کے نرم حصے کو خوبصورت بناتے ہیں۔ پیاز کے پانی سے معدہ صاف ہو جاتا ہے۔ بدن کا ڈھیلا پن دور کرنا ہے تو روزانہ 3 کھجوریں کھاؤ۔ اگر آپ گردوں کی بیماری کا مسئلہ ہو تو رات کے کھانے سے پہلے 21 کالی مرچوں کا قہوہ بنا کر پینے سے گردوں کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ 5 چیزیں بوڑھا کرتی ہیں: نیند پوری نہ ہونا، ورزش نہ کرنا، زیادہ میٹھا کھانا، اپنی آنکھوں کا خیال نہ رکھنا۔ کان میں درد ہو تو لہسن پیس کر 1 چمچ لے لیں اور اس میں 1 بھری ہوئی چٹکی میٹھے سوڈے کی ڈالیں اور ان کو ملا کر کان میں ڈالنے سے درد ختم ہو جاتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا حافظہ ہمیشہ اچھا رہے تو شہد کا استعمال کریں اور قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہیں۔ نہار منہ 1 گلاس نیم کول والا پانی پینے سے موشن کبھی نہیں لگتے۔ جس کو نزلہ زکام ہو جائے، چائے بناتے وقت 1 چٹکی خشخاش کی ڈال دے، یعنی دودھ، چینی، پتی، پانی ڈال کر چائے بنائے اور 1 چٹکی خشخاش ڈال کر ابال لیں، چھان کر پی لیں، نزلہ زکام ختم ہو جائے گا۔ نہایت ہی آزمودہ نسخہ ہے۔ جس کو خوراک اچھی طرح ہضم نہ ہوتی ہو، گیس تنگ کرتی ہو، اس کو چاہیے کہ روٹی کھانے سے پہلے یا مقیت 11 بار پڑھے۔ جس گھر میں صفائی کا خیال نہ رکھا جائے وہاں رزق کی تنگی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ جس بندے کو نظر کمزور ہو وہ روزانہ صبح کے وقت ننگے پاؤں گھاس پر چلا کرے۔ 2 سے 3 دنوں بعد اس کو واضح فرق نظر آنے لگے گا۔ نظر چاہے جتنی مرضی کمزور ہو
ٹھیک ہونے لگ جائے گی۔ اپنے دماغ کو ہمیشہ تیز رکھنا چاہتے ہو تو بھی پیٹ بھر کر کھانا نہ کھائیں۔ پیٹ میں گیس بھر گئی ہو تو کھانے والا سوڈا پانی میں ملا کر پیو، پیٹ کی گیس ختم ہو جائے گی۔ گرین ٹی کا 1 کپ پینے سے معدے میں گیس کو جمع ہونے سے روکتی ہے۔ شام کے بعد کیلا کھانے سے سینے میں بلغم پیدا ہو جاتی ہے۔ کیکر کی لکڑی چبانے سے سانس کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ سینے کی جلن ختم کرنے کے لیے سبز الائچی کے 3 دانے روزانہ استعمال کیا کریں۔ دل کمزور ہو تو نیم گرم پانی میں نمک ڈال کر پی لیا کرو۔ انار کے پھلوں کا پانی نچوڑ کر ناک میں ڈالیں، اس سے نکسیر بند ہو جائے گی۔ زبان بدن کو وہ حصہ ہے جو چوٹ لگنے پر فوری ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اگر زیادہ بیٹھے رہنے سے گردن کے سنگین امراض کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ جڑواں بچے پیدا کرنے کے لیے کیلے کا ملک شیک بنا کر پی لیا کریں۔ اگر تھکاوٹ محسوس ہو رہی ہے تو پانی میں نمک ڈال کر پی جائیں۔ روٹی کے بعد آم کھانے سے معدے کی جلن ختم ہو جاتی ہے۔ جن کو پھیپھڑوں کی بیماری کا مسئلہ ہو وہ اکثر غمگین رہتے ہیں۔ 60 گرام بھنے ہوئے چنے لے کر ان کا سفوف بنا لیں۔ اس کے اندر 1 گلاس دودھ، 1 کیلا، 2 عدد کھجور اور 5 سے 10 اس کے اندر بادام گڑ ڈال دو۔ اس کا ملک شیک بنا لو اور پی لو۔ صرف 15 دن استعمال کرنے سے اعصابی کمزوری، جسمانی کمزوری یا بہت زیادہ تھکاوٹ رہنا، یہ سب انشاءاللہ تعالی شرطیہ ختم ہو جائیں گے۔ پیٹ کی گیس زیادہ نکل رہی ہے تو چاکلیٹ کھا لو، گیس نکلنا کم ہو جائے گی۔ شکر کے شربت میں سونف ملا کر پینے سے قبض دور ہو جاتی ہے۔ اگر دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہو تو نہار منہ پیاز اور شہد ملا کر کھایا کرو۔ پانی میں ہلدی شامل کر کے پی لینے سے پیٹ کی صفائی ہو جاتی ہے۔ رات کے وقت چائے استعمال کرنا چھوڑ دو ورنہ پیشاب میں انفیکشن ہو سکتا ہے۔ اگر وزن میں اضافہ ہو رہا ہے تو گرم دودھ میں ہلدی شامل کر کے پی لیا کرو۔ مباشرات کرنے سے پہلے اگر عورت 2 کھجوریں کھا لے تو حمل نہیں گرتا۔ ہڈیوں پر گوشت چڑھانے کے لیے اور کمزور ہڈیوں کو طاقتور بنانے کے لیے کیلا کھانا فائدہ مند ہے۔ آنکھ میں کچرا پڑ جائے تو اس صورت میں دودھ کے 3 قطرے ڈال لیں، انشاءاللہ کچرا باہر نکل آئے گا۔ آنکھوں میں ہمیشہ سرما لگائیں، کاجل سے بینائی کمزور ہو جاتی ہے۔ زیادہ آم کا جوس مت پئیں، یورک ایسڈ کی بیماری ہو جائے گی۔ ہلدی جگر کو خراب ہونے سے بچاتی ہے۔ اگر آپ سونے سے قبل شہد چاٹ لو تو آپ کو نیند بہترین آئے گی۔ اگر آپ کا معدہ کمزور ہے تو ساگودانہ 1 کپ دودھ میں پکا کر صبح شام کھا لیں، چند دنوں میں معدے میں کمزوری ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ 100 سال تک تندرست اور جوان رہنا چاہتے ہوں تو رات کو اسبغول کا چھلکا پانی میں گھول کر پی لیا کرو۔ اگر نیند نہ آ رہی ہو تو پکے ہوئے کیلے پر زیرہ لگا کر کھانے سے نیند جلدی آ جاتی ہے۔
کچی روٹی کھانے سے پیٹ کی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ بلیاں پالنے سے دل کا دورہ اور فالج کا خطرہ 1/3 کم ہو جاتا ہے۔ ٹھنڈے کمرے میں سونا آپ کے لیے وزن کم کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ چٹنی میں کالا نمک ملانے سے یہ کافی دن تک خراب نہیں ہوگا۔ سفر پر جانے سے پہلے پودینے کی ڈنڈی لے کے چبانے سے قے اور متلی کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ دمے کی بیماری ہو تو شہد میں چند دانے دار چینی ملا کر کھانے سے دمے کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ جس گھر میں لڑائی جھگڑے زیادہ ہوں وہاں کبھی رزق کی فراخی نہیں ہوتی۔ روزانہ چیری کھانے سے ہڈیوں اور جوڑوں کے درد میں آرام ملتا ہے۔ پیاز کی چٹنی بنا کر کھانے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ جس گھر میں نیم کا درخت ہو اس گھر میں پوری 100 بیماریاں نہیں آتی۔ بھرے پیٹ جمع کرنے سے پیدا ہونے والا بچہ سست اور کند ذہن ہوتا ہے۔ اگر آپ کو لگے کہ آپ کا حافظہ کمزور ہے تو ہمیشہ باوضو رہا کریں۔ بزرگ کہتے ہیں کہ دھوپ سے آ کر اپنے پیروں پر پانی ڈالنے سے بدن کا درجہ حرارت معمول پر آ جاتا ہے۔ بدہضمی کو دور کرنے کے لیے پودینے کا رس لے کر برابر مقدار میں شہد اور لیموں کا رس ملا کر پی لیں، بدہضمی دور ہو جائے گی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔